انڈین سیمیٹر بیبلر ایک نایاب اور دلکش پرندہ ہے جو اپنی منفرد شکل اور مخصوص لمبی خمیدہ چونچ کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے۔ یہ پرندہ جنوبی اور جنوب مشرقی ایشیا میں پایا جاتا ہے اور عموماً بھارت، نیپال، بھوٹان، سری لنکا اور برما کے گھنے جنگلات اور جھاڑی دار علاقوں میں رہتا ہے۔ سیمیٹر بیبلر اپنے دلچسپ اور منفرد انداز کی وجہ سے پرندوں کے شوقین حضرات میں مقبول ہے اور قدرتی ماحول میں اس کا رہن سہن اور عادات بہت دلچسپ ہیں۔ انڈین سیمیٹر بیبلر کی ظاہری شکل انتہائی خوبصورت اور منفرد ہوتی ہے۔ اس کا جسم نسبتاً چھوٹا اور مضبوط ہوتا ہے جبکہ اس کی چونچ لمبی، خمیدہ اور تلوار نما ہوتی ہے، جسے سیمیٹر یعنی شمشیر کے نام سے منسوب کیا گیا ہے۔ اس پرندے کے پروں کا رنگ بھورا، چمکدار اور نرم ہوتا ہے جبکہ اس کا سینہ اور پیٹ سفید یا ہلکے رنگ کا ہوتا ہے۔ اس کی آنکھیں گہرے رنگ کی ہوتی ہیں جو اس کے چہرے کے جذباتی تاثرات میں اضافہ کرتی ہیں۔ سیمیٹر بیبلر کی چونچ کی ساخت اور رنگ اسے پرندوں کی دنیا میں منفرد بناتے ہیں۔ نر اور مادہ سیمیٹر بیبلر میں رنگت یا شکل کے لحاظ سے کوئی خاص فرق نہیں ہوتا۔ دونوں کی چونچ کی ساخت اور پروں کی رنگت تقریباً ایک جیسی ہی ہوتی ہے۔ تاہم نر عموماً آواز کے ذریعے مادہ کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے اور اپنے مخصوص علاقے میں اشارہ دینے کے لیے آواز نکالتا ہے۔ یہ پرندے عموماً جوڑوں میں یا چھوٹے گروہوں میں دیکھے جاتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کر اپنی حفاظت اور خوراک تلاش کرتے ہیں۔ انڈین سیمیٹر بیبلر کی خوراک میں مختلف اقسام کے کیڑے، چھوٹے حشرات اور پھل شامل ہیں۔ یہ اپنی چونچ کا استعمال کر کے درختوں کی چھال اور پتوں کے نیچے سے خوراک تلاش کرتے ہیں۔ ان کی خوراک میں پھلوں کے رس، کیڑے مکوڑے اور بیج بھی شامل ہیں۔ اس پرندے کی خاص بات یہ ہے کہ یہ اپنی لمبی چونچ کی مدد سے پتوں کو ہٹا کر زمین کے قریب موجود کیڑوں کو پکڑنے میں ماہر ہے، جس کی وجہ سے یہ زمین پر بھی خوراک تلاش کرتا ہے۔ سیمیٹر بیبلر کی افزائش نسل کا دورانیہ عموماً موسم بہار اور گرمیوں میں ہوتا ہے۔ اس دوران یہ جوڑوں میں رہ کر گھونسلہ بناتے ہیں جو عموماً درختوں کی نچلی شاخوں یا گھنے پتوں میں چھپا ہوتا ہے۔ مادہ پرندہ عموماً 2 سے 3 انڈے دیتی ہے اور دونوں والدین مل کر انڈوں کی حفاظت اور بچے کی پرورش کرتے ہیں۔ جب بچے انڈے سے باہر آتے ہیں تو ان کی دیکھ بھال میں دونوں والدین بھرپور تعاون کرتے ہیں اور انہیں خوراک فراہم کرتے ہیں۔ یہ پرندہ عموماً ایک خاص علاقے کے اندر ہی رہنا پسند کرتا ہے اور دوسرے پرندوں کے مقابلے میں زیادہ دور ہجرت نہیں کرتا۔ انڈین سیمیٹر بیبلر کے رویے میں دوستانہ خصوصیات شامل ہیں، لیکن یہ اپنے علاقے کی حفاظت کے لیے دوسرے پرندوں کو خبردار کرنے میں بھی مہارت رکھتا ہے۔ یہ پرندہ دوسرے بیبلر پرندوں کے ساتھ بھی میل جول رکھتا ہے اور اپنی سریلی آواز سے علاقے کی حفاظت اور دیگر پرندوں کو خبردار کرنے کے کام آتا ہے۔ انڈین سیمیٹر بیبلر کا تعلق دراصل جنگلی اور قدرتی ماحول سے ہے اور یہ عموماً ایک پالتو پرندے کے طور پر نہیں رکھا جاتا۔ اس کی مخصوص عادات اور قدرتی ماحول سے جڑے رہنے کی وجہ سے یہ زیادہ تر اپنے جنگلاتی مسکن میں ہی خوش رہتا ہے۔ اس پرندے کو پالتو پرندے کے طور پر رکھنے کی حوصلہ افزائی نہیں کی جاتی کیونکہ اسے قید میں رکھتے وقت اس کی قدرتی ضروریات کو پورا کرنا مشکل ہوتا ہے۔ سیمیٹر بیبلر قدرتی ماحول میں اپنا وقت زمین پر خوراک تلاش کرنے اور پتوں میں چھپ کر سستانے میں گزارنا پسند کرتا ہے، جو کہ پنجرے میں ممکن نہیں ہوتا۔ انڈین سیمیٹر بیبلر کی مخصوص سرگرمیوں اور رویے کی وجہ سے اسے گھریلو پرندے کے طور پر رکھنا مشکل ہوتا ہے۔ یہ پرندہ اپنی مخصوص لمبی چونچ سے درختوں کی چھال اور پتوں کے نیچے سے خوراک تلاش کرنے میں ماہر ہے، جو کہ ایک بند پنجرے میں فراہم کرنا دشوار ہے۔ اس کے علاوہ سیمیٹر بیبلر کو اپنا مخصوص قدرتی ماحول چاہیے جس میں درخت، جھاڑیاں اور کھلی فضا ہو، جہاں یہ آزادانہ پرواز کر سکے اور اپنی خوراک کا انتظام خود کر سکے۔ ایسے پرندوں کو قید میں رکھنا نہ صرف ان کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے بلکہ ان کی فطری خوشی اور فطرت سے ہم آہنگی میں بھی رکاوٹ بنتا ہے۔ یہ پرندہ قدرتی طور پر گھونسلے بنانے میں بھی دلچسپی رکھتا ہے، جسے وہ عموماً درختوں کے نیچے یا گھنے پتوں میں بناتا ہے۔ اس کے لیے مخصوص جنگلاتی ماحول چاہیے ہوتا ہے جہاں یہ خود سے اپنی پسند کے مطابق گھونسلہ بنا سکے۔ قید میں اس کی یہ قدرتی سرگرمی محدود ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے یہ ذہنی تناؤ میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ اس کی فطرت میں زیادہ گھونسلے اور اکیلے رہنے کا رجحان ہوتا ہے، جو کہ پنجرے میں ممکن نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سیمیٹر بیبلر کو گھریلو پالتو پرندے کے طور پر رکھنا مناسب نہیں سمجھا جاتا۔ انڈین سیمیٹر بیبلر کی دیکھ بھال میں اضافی توجہ اور قدرتی ماحول کی نقل تیار کرنے کی کوشش ضروری ہوتی ہے۔ اگر اسے کسی مخصوص مقصد کے لیے قید میں رکھا بھی جائے،
इस परिंदे को आज़ादाना माहौल फराहम किए बगैर कैद में रखना, जहाँ इसके कुदरती माहौल से मुशाबत रखती सहूलियात ना हो, इसकी सेहत पर मनफी असर डाल सकता है। इसकी ग़िज़ा में तनोव, खुली फ़िज़ा में परवास और कुदरती झाड़ीदार इलाके इसके लिए नहायत अहम हैं। इंडियन सेमेटर बैबलर को परिंदों के शौकीन अफराद जंगलों में देखने और इसकी खूबसूरत आवाज़ से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए पसंद करते हैं, मगर ये एक आम पालतू परिंदा नहीं है। ये परिंदा फितरत के साथ मेल जोल में खुश रहता है और जंगलात में इसकी मखसूस आवाज़ और खुराक तलाश करने की आदत कुदरती माहौल का हिस्सा है। इंडियन सेमेटर बैबलर जैसे परिंदे फितरत में आज़ाद रहकर अपनी ज़िंदगी ज़्यादा बेहतर तरीके से गुजार सकते हैं और इसी माहौल में इनकी बका ज़्यादा मजबूत रहती है। इंडियन सेमेटर बैबलर की ज़िंदगी का ज़्यादातर हिस्सा ज़मीन पर गुजरता है, जहाँ ये अपनी मखसूस तरीके से खुराक तलाश करता है। इस परिंदे को आमतौर पर दरख्तों की जड़ों, पत्तों के नीचे और छालों के अंदर से कीड़े मकोड़े और दीगर छोटे हशरात तलाश करने में महारत हासिल है। अपनी लंबी चोंच की मदद से ये ना सिर्फ ज़मीन से खुराक निकालता है, बल्कि छुपे हुए कीड़ों को भी बआसानी पकड़ लेता है। कुदरती जंगलाती माहौल में इसकी ये आदतें इसे एक माहिर शिकारी बनाती हैं और ये अपनी खुराक के लिए खुद कफील होता है। सेमेटर बैबलर की आवाज़ इसकी एक और ख़ुसूसियत है, जिसकी वजह से परिंदे के शौकीन अफराद इसे देखने और सुनने के लिए कुदरती इलाकों का रुख करते हैं। इसकी आवाज़ नहायत सुरीली और मखसूस होती है, जो दूसरे परिंदों को खबरदार करने या अपने साथी को बुलाने के लिए काम आती है। इस परिंदे की आवाज़ें इसके इलाके में मौजूद दीगर परिंदों से बिल्कुल मुख्तलिफ और मुनफरिद होती हैं, जिसकी वजह से जंगल में इसकी मौजूदगी का अंदाज़ा बआसानी लगाया जा सकता है। इसकी आवाज़ें इसके इलाके की हिफाजत में भी अहम किरदार अदा करती हैं। इंडियन सेमेटर बैबलर की बका का इन्हिसार इसके कुदरती मस्कन और माहौल की मौजूदगी पर है। जंगलात में होने वाली कटाई और माहौल में तब्दीलियों की वजह से इस परिंदे की ज़िंदगी को ख़तरात लाहक हैं। यही वजह है कि माहिरीन माहौलियात इंडियन सेमेटर बैबलर और दीगर जंगली परिंदों की हिफाजत के लिए इनके कुदरती मस्कन को बरकरार रखने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इस परिंदे के कुदरती माहौल को महफूज ना रखा गया तो मुस्तकबिल में इसके कुदरती जंगलात और रिहाइश ख़त्म हो सकती है, जिससे इसकी बका खतरे में पड़ सकती है। इंडियन सेमेटर बैबलर की उम्र अमूमन 8 से 10 साल तक होती है, मगर अगर इसे मुनासिब खुराक और देखभाल फराहम की जाए तो ये तवील उम्र भी गुजार सकता है। कुदरती माहौल में ये परिंदा मुख्तलिफ खतरात का सामना करता है, जैसे शिकारी परिंदे, कुदरती आफात और मौसमी तब्दीलियाँ, लेकिन अगर इसे कैद में बेहतरीन माहौल फराहम किया जाए तो इसकी ज़िंदगी मज़ीद लंबी हो सकती है।